جب یہ منزل تک پہنچ گئے تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں الہام کیا گیا کہ بغداد جاؤ اور خلق خدا کی ہدایت کا سامان اور ان کے قدم کو گمراہی کے راستے سے نکال کر ہدایت کی منزلوں کی جانب بڑھانے کے لیے کوششیں کرو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ الہام کیا گیا۔ آپ بغداد پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ بغداد اس وقت فتنہ کا گہوارہ بنا ہوا تھا، قسم قسم کے فتنے موجود تھے، علماء کے آپسی اختلافات تھے، یہاں تک کہ اہل سنت والجماعت کے 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ 4 امام ہیں، اور ان چاروں اماموں کی تقلید کرنے والے حق پہ ہیں، اور علماء کا اجماع ہو چکا ہے کہ اب حق پر اور گمراہی سے بچے ہوئے جو لوگ ہیں وہ گروہ جو کہ صحابہ کے عقائد پر اور اہل سنت والجماعت کہلانے کا صحیح مصداق ہے، یہ وہ گروہ ہے جو ان چاروں میں سے کسی نہ کسی ایک امام کا مقلد ہے، اور باقی جو ان چاروں سے نکل گئے ان کے اندر گمراہیت در آئی، عقائد کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے ان کے اندر کجیاں آ گئیں۔ اہل سنت والجماعت انہی چاروں میں منحصر ہیں، یہ علماء کا اجماع ہو چکا ہے اس بات پر کہ اہل سنت والجماعت انہی چاروں اماموں کے مقلدین کے اندر موجود ہے، باقی کہیں اور نہیں ہے۔ تو اس وقت جو بغداد، یہ 6 صدی ہجری کا واقعہ ہے، 471 یا 70 ہجری میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اور پھر غوث اعظم جب اپنی منزل مقصود تک پہنچے، الہام کیا گیا کہ بغداد جاؤ اور خلق خدا کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دو۔ تو 6 صدی ہجری کے ابتدائی دہائیاں تھیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب گیا تو دیکھا کہ وہاں پہ فتنوں کا بازار گرم ہے، ان چاروں اماموں کے ماننے والے آپس میں ایک دوسرے پر گمراہی کا حکم لگا رہے تھے، گمراہی کا فتویٰ لگا رہے تھے، اور خاص طور سے امام احمد بن حنبل کے مقلدین کا بڑا زور تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں غوث اعظم، باہما شان و شوکت اور باہما مقام و مرتبہ۔ آج کل ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے ایسے لوگوں کا جو کہتا رہتا ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو خود سمجھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو خود سمجھو، کہتا رہتا ہے کہ کسی کے سامنے جا کر علم حاصل نہ کرو، دین کی باتیں خود نکالو، تم قرآن سے نکالو، حدیث سے نکالو۔ اللہ کی پناہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ حالانکہ طرفہ تماشا دیکھیے کہ وہ جو کہ بیٹھ کر کے ممبر شریف پہ لوگوں کو اس گمراہی کی جانب بلاتا ہے اور کہتا ہے خود پڑھو، خود دین کا علم حاصل کرو، خود اپنے روزمرہ کے مسائل نکالو، وہ خود اپنے مریدین اور ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ مانو۔ کاہے مانے پہ تمہاری بات ہو؟ جب تم کہہ رہے ہو کہ خود قرآن پڑھو تو اپنی ماننے کے لیے کیوں کہہ رہے ہو اس سے؟ تم کیوں واعظ و نصیحت کر رہے ہو؟ کیوں تم ایک تنظیم بنائے پھرے ہو بڑے، جس میں قوم کا کروڑ روپے برباد کر رہے ہو؟ جب سب کو خود سے پڑھنا ہے، خود سے دین کا علم حاصل کرنا ہے، خود سے قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرنا ہے، تو تم کاہے واعظ و نصیحت اور یہ ایک بڑی تنظیم بنا کر کے لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے یہ قوم کی گاڑھی کمائی کو برباد کرنے کی جب یہ گمراہی ہے؟ تو ایک جانب کہتے ہیں کسی کی تقلید نہ کرو، اور دوسری جانب اپنے ماننے والوں کو اپنا مقلد بتاتے ہیں اور بناتے ہیں اور کہتے ہیں جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ کیوں کرے ہو؟ یہ ویرودھابھاس نہ ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جو خود اپنے خلاف ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ باہما مقام و مرتبہ، علم طریقت کے ماہر، علم شریعت کے ماہر،
کہ جن کی پہنچ شریعت کبریٰ کی منزل تک ہے، شریعت کبریٰ کی منزل تک ہے۔ غوث اعظم خود وہ حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، وہ اتنی بڑی شان کے مالک ہیں۔ اور یہ آج کا جھولا چھاپ مولوی کہتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ خود پڑھو اور خود سیکھو، حالانکہ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، حدیث سے مسائل کا استنباط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھا جائے اس طریقے پہ جس طریقے پہ ہمارے سلف نے سمجھا، ہمارے ائمہ سلف نے سمجھا۔ اگر اس سے جداگانہ کوئی راہ نکالتا ہے تو پھر وہ شخص گمراہی اور دلالت کے گڑھے میں گرتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حنبلی ہیں، اور جس وقت آپ بغداد میں آئے تو اس وقت فتنوں کا ایسا زور تھا کہ، اور اس وقت امام احمد بن حنبل کے جو مقلدین ہیں نا، وہ بڑی زیادہ اثر والے تھے، طاقت والے تھے، قوت والے تھے، اور وہ دوسروں کے اوپر فتویٰ لگایا کرتے تھے۔ اور صرف حنبلی ہی نہیں بلکہ ہر امام کا ماننے والا اپنے علاوہ سب کو غلط کہتا تھا، ہم ہی ہیں بس حق پہ، باقی سب غلط ہیں۔ عقائد میں دو امام ہیں ہمارے، امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی علیہ رحمت و رضوان۔ ہم ماتریدی ہیں، ہم عقائد میں امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں۔ تو وہ جو دو امام ہیں عقائد میں، ان کے ماننے والے بھی آپس میں باہم بدست و غریبات ہیں، یہ اس کو گمراہ کرتا اس کو، اور وہ اس کو گمراہ کرتا، فتنوں کا بازار گرم تھا۔ آج جو حالت دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء کے مابین ایک اختلاف کا ایسا بازار گرم ہے کہ جس کے تھمنے کی کوئی مستقبل قریب میں امید نظر نہیں آتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پہ فتویٰ بازیاں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گمراہی، فسق و فجور، حتیٰ کہ کفر تک کا حکم لگا دینا، اللہ کی پناہ یہ ہمارے اپنے لوگوں میں ہے۔ باقی جو دوسرے ہیں ان کی تو بات چھوڑیں، وہ تو ہیں ہی، لیکن جو اپنے ہیں اہل سنت والجماعت کے اندر، ان کے اندر بھی یہی فتنوں کا بازار گرم ہے۔ تو اس وقت بغداد کا وہی حال تھا، اور جب بھی مسلم معاشرے کا، قوم مسلم کا یہ حال ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر، اسلامی سماج کے اندر فتنوں اور فسادات کی یلغار ہو جائے اور اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوششیں کی جائیں، اسلام کے رخ انور پہ گرد و غبار چھا جائے، اس وقت اللہ رب العزت کسی نہ کسی ایسی شخصیت کو مبعوث کرتا ہے جو ان فتنوں اور فسادات کا قلعہ کما کرتا ہے، اور اسلام کے رخ انور پر پڑے ہوئے گرد و غبار کو صاف کر کے اسلام کا حقیقی مصفہ، منقع، طاہر و مطہر چہرہ لوگوں کے سامنے اور سماج کے سامنے پیش کرتا ہے ہر زمانے میں۔ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا اللہ ہر 100 سال میں، آقا فرماتے ہیں ہر 100 سال میں کسی ایسی شخصیت کو ضرور بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، کہ جسے مجدد کہا جاتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 6ٹھی صدی ہجری کے مجدد ہیں، 6ٹھی صدی ہجری کے، اور مجدد کا کام بڑا اہم کام ہوتا ہے۔ یہ جنگلوں میں جا کر آبلہ پائی کرنے، صحراؤں میں اور خلوتوں میں زندگی گزارنے سے یہ مقام بڑھ کے ہے۔ امام ابو حامد اسفرائینی رحمہ اللہ تعالی وہ بھی اپنے وقت کے مجدد گزرے ہیں۔ ان کے زمانے میں بھی جب فتنوں کا دور گرم تھا اور فسادات کے بازار گرم تھے، امت مسلمہ پریشان تھی، فکری اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، عملی اعتبار سے انتہائی تنزلی، زوال اور انحطاط کا شکار تھی، تو امام ابو حامد اسفرائینی رحمہ اللہ تعالی
صحرا اور جنگل کے اس حصے میں گئے جہاں پہ یہ علماء اور اولیاء کرام سماج سے الگ ہو کر کے، معاشرے سے کٹ کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ وہاں گئے، امام ابو حامد اسفرائینی ان کے پاس گئے، وہ ایک جنگل میں رہتے تھے سب سے الگ ہٹ کے، اور جا کے آپ نے جو جملہ کہا تھا وہ جملہ کتنا اپنے اندر کتنی معنویت رکھتا ہے کہ امام ابو حامد اسفرائینی نے کہا ان علماء اور ان اولیاء اور عرفاء سے جو کہ رب کی عبادت میں مصروف تھے، معاشرے سے کٹ کر کے، کہا کہ گھاس کھانے والوں، امت مسلمہ پریشان ہے، رسول کی امت گمراہیوں کا شکار ہو رہی ہے، اور تم یہاں آ کر کے سوچ رہے ہو کہ تم بہت بڑا تیر مار رہے ہو اس خلوت میں رہ کر کے۔ ابھی تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ امت کی ہدایت کا فریضہ انجام دیتے، انہیں راہ حق دکھاتے، اور تم ہو کہ ادھر آ کر کے گھاس کھا کے اپنی زندگی گزار رہے ہو۔ آپ نے کہا تھا گھاس کھانے والوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم بہت بڑا تیر مار رہے ہو؟ تم یہاں پہ فاقے پہ فاقے کر رہے ہو اور ذکر کر رہے ہو، اور وہاں پہ رسول کی امت پریشان ہے، گمراہیت کا شکار ہو رہی ہے۔ تو سب نے عرض کیا حضور یہ آپ ہی کا حصہ ہے، یہ آپ ہی کا حصہ ہے، اس لیے کہ یہ بڑی ہمت کے کام ہیں، بڑے جذبے کے کام ہیں۔ یہ گویا اوکھلی میں اپنا سر دے دینا ہے، سر اپنا اوکھلی میں دے دیں اور کوئی آ کر کے موصل چلا رہا ہو، یہ حال ہے۔ اس لیے کہ اپنوں کی طعن و تشنی، دوسروں کے تیر، اختلاف اور مخالفتیں، دشمنیاں مول لینا ہے۔ کتنے لوگ خلاف ہوں گے تو لوگ کہنے لگے حضور یہ آپ ہی کا حصہ ہے، آپ ہی کر سکتے ہیں۔ امام ابو حامد اسفرائینی واپس آئے اور آپ نے بد مذہبوں اور گمراہوں کے رد میں علم و تحقیق کے دریا بہا دیے۔ آج بھی ان کا نام علم و تحقیق اور مجددین کی تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھا ہوا ہے، امام ابو حامد اسفرائینی۔ تو جب غوث اعظم پہنچے اور بغداد کے فتنوں کو دیکھا، وہاں پہ علماء کے اختلافات کو دیکھا، ایک دوسرے کے اوپر جملہ کسنا، فپتیاں کسنا، فتویٰ بازی کرنا، ایک دوسرے کو گمراہ کرنا، کافر کہنا، جب یہ سب دیکھا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ بنا لیا کہ میں بغداد میں نہیں رہوں گا۔ آپ بغداد سے جانے لگ گئے۔ جب جانے لگ گئے تو آواز آئی کہ عبد القادر کہاں جاتے ہو؟ بغداد جاؤ، خلق خدا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہدایت کا فریضہ انجام دو، یہ تم کہاں چل دیے؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بغداد میں فتنوں کی کثرت ہے اور میں اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہوں، مجھے کسی سے کیا غرض، میں تو اپنی حفاظت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں بچا رہا ہوں، میرا ایمان محفوظ رہے، تو میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے چاہتا ہوں کہ یہاں سے چلا جاؤں ان فتنوں سے کہیں دور۔ تو آواز آئی کہ نہیں، تم جاؤ، خلق خدا کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور تمہارے ایمان کی حفاظت کی ضمانت لی جاتی ہے، تمہارے ایمان کی حفاظت کی ضمانت لی جاتی ہے۔ ذرا غور کریں یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ جب ابلیس کو راندے درگاہ کیا گیا، فرمایا گیا اخرج فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہے، وہ کئی ہزار اور لاکھ برس سے وہ عبادت کرتا آ رہا تھا، وہ عبادت کرتا آ رہا تھا، اس کی عبادت کو پھیلا دیا جائے تو زمین و آسمان میں رائی کے دانے کے برابر جگہ نہ بچے۔ لیکن جب اسے گمراہ قرار دے کر اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے اسے بھگایا، حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کو سجدہ نہ کرنے کے پاداش میں جو اللہ پاک نے اس کا انجام کیا، تو جبرائیل اور میکائیل، امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے رسالہ قشیریہ میں، امام قشیری، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام روتے رہے، 1000 سال تک روتے رہے۔ تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ جبرائیل اور میکائیل روتے کیوں ہوں؟ تو انہوں نے عرض کیا
حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہم السلام نے کہ رب العالمین ہم تمہاری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں۔ ابلیس کا حال دیکھا ہم نے، بہت بڑا عبادت گزار تھا وہ، متقی تھا وہ، پرہیزگار تھا وہ، جنت میں اس کے لیے تخت بچھایا جاتا تھا، اتنا بڑا عبادت گزار اور متقی پرہیزگار، لیکن اس کا کیا انجام ہوا؟ مولا تمہاری خفیہ تدبیر کیا ہے کوئی نہیں جانتا، ہم تمہاری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں، ہماری خفیہ تدبیر سے کبھی بے خوف نہ ہو جانا، بلکہ ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ حالانکہ حضرت جبرائیل اور میکائیل فرشتے ہیں، فرشتوں کے رسول ہیں، ان کا مقام بہت بڑا ہے، انسانوں کے اولیاء سے بڑا ہے، غوث اعظم سے بڑا ہے ان کا مقام، لیکن کچھ انفرادی شان ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کر دے، کچھ انفرادی خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ حضرت جبرائیل اور میکائیل کی شان بڑی، غوث اعظم سے افضل، لیکن ذرا یہ بھی شان محبوبی ملاحظہ کریں اور یہ انفرادی خصوصیت ملاحظہ کریں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جب آپ نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے کیا کام، میں تو اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہوں، اسی وجہ سے چاہتا ہوں کہ ان فتنوں سے کہیں دور چلا جاؤں، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گیا کہ جا، واپس جا اور لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دے، انہیں واعظ و نصیحت کر، تمہارے ایمان کی حفاظت کی ضمانت لی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد غوث اعظم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک بغداد واپس نہیں لوٹا جب تک میں نے رب سے 70 دفعہ یہ عہد نہیں لے لیا کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہ مرے۔ یہ شان محبوبی ہے، ورنہ اس کی بارگاہ میں کس کی مجال۔ لیکن اللہ جن سے محبت کرتا ہے نا، تو محبت کے قانون الگ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے محض ان کی شان محبوبی دکھاتا ہے۔ تو یہ شان محبوبی ہے غوث اعظم کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 بار اپنے رب سے عہد لیا کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے اس دنیا سے نہ جائے۔